وہ عمران خان ہے، اس لیے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ ٹوٹنے والا ہے۔ ہاں ضرور جسمانی طور پہ ظاہر ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہتا ہے 100 سال بھی مجھے رکھ لیں تو میں پاکستان کی خاطر اپنی جان دے دوں۔ خان سے اندر بھی یہ اتنے خوف زدہ ہیں کہ یہ بلے کا نشان اگر بیلٹ پیپر پر ہوا تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی انشاءاللہ، اور یہ جو ہے ان کو پتہ ہے، یہ اس لیے نہیں کروائیں گے۔ تحریک ہے، اس میں کچھ اور بھی؟ ارے بھائی اس میں عوام شامل ہونی ہے، اس لیے کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا، وکلا کو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں تو آئین کے تحت حقوق اور بنیادی حقوق عوام کے لیے ہیں بھائی۔ عوام کو وہ بنیادی حقوق کو، عوام کو زندہ رہنے کا حق دو، عوام کو آزادی کا حق دو، عوام کو جو ہے اپنی پارٹی بنانے کا حق دو۔ عوام کے ساتھ آپ پارٹیوں کو توڑ رہے ہو، عوام کے آپ جو ہے ان کو زندگی سلب کر رہے ہو، ان کی جو ہے آزادی کو سلب کر رہے ہو، ان کی آواز کو دبا کر گھونٹ رہے ہو۔ یہ بنیادی حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے عوام تو بالکل آئے گی۔ او بھائی یہ پارلیمنٹ تھی، پہلے یہ بتائیں یہ پارلیمنٹ تھی؟ 15 بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے ٹریجری بینچز کے نیشنل اسمبلی میں جنہوں نے یہ پاس کیا تھا، 15 بندے صرف بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ پارلیمنٹ تھی؟ مذاق مت کرو، 50 بل انہوں نے آخر میں ایکٹ پاس کیے، صدر چیخ رہا ہے کہ میں نے اسینٹ نہیں دی، میں نے دستخط نہیں کیے، ہوا میں بکھیر کے پھینکتے ہیں۔ وہ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو، کس قانون سازی کی بات کرتے ہو؟ او بھائی ہم نے تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے راؤنڈ ٹیبل فلیٹی سے شروع کی تھی ہم نے، اس میں پاکستان کے سارے وکلا کیے تھے، یہ اس کا تسلسل ہے۔ ہم اگلا انشاءاللہ پشاور میں کرنے جا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں آہستہ آہستہ عوام ساتھ آئے گی، کیونکہ ابھی بھی عوام جو ہے بجلی کے بل جلا رہی ہے، ابھی بھی جو آپ کی بزنس کمیونٹی ہے شٹر ڈاؤن کیے ہوئے ہے، ابھی بھی آپ کا جو پیٹرول ہے اتنا مہنگا ہو گیا، پیٹرول بم جو مارا ہے انہوں نے، آپ کی یہ پہیہ جام ہو جائے گا ان قریب، آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ ڈالر کی پرواز جو ہے وہ 350 روپے میں ڈالر آپ کو ملتا نہیں ہے مارکیٹ میں، آپ دیکھیں یہ 500 پہ چلا جائے گا، اور پھر آپ کا جینا جب حرام ہوگا تو عوام خود بخود نکلے گی، آپ دیکھیں۔ سر یہ بتائیے سردار صاحب لاسٹ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، وہ جیل میں موجود ہے، اور وکلائی واحد اس وقت ہیں کہ وہ ان کو مطلب کہ پرامن طریقے سے، یا ان پر جو کیسز 185 سے زیادہ ان پر کیسز بنے ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سائفر میں جو گرفتار کیا کب تک ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، اور وکلا طریق ہے وہ نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ ایک دن اندر نہیں رکھنا چاہیے، جب بارش ہوتی ہے، اس نے بتایا بارش ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس کے اندر پانی آ جاتا ہے، اس پانی میں جو میٹ رکھا ہوا ہے وہ گیلا ہو جاتا ہے، چادر گیلی ہو جاتی ہے، اور وہ اسی طرح پانی جو ہے کتنا عرصہ تک رہتا ہے، اور پھر جب رات ہوتی ہے تو اتنی روشنی ہوتی ہے کہ پتنگے اتنے آ جاتے ہیں کہ لامتناہی ہیں، اور پھر دن میں اتنی مکھیاں ہوتی ہیں اس چھوٹے سے کمرے میں کہ وہ کئی دن جو ہے وہ سو نہیں سکتے ہیں، لیکن وہ ان کو پھر پتہ نہیں ہے وہ عمران خان ہے، اس لیے وہ بیٹھنے والا نہیں ہے، نہ ہی وہ ٹوٹنے والا ہے۔ ہاں ضرور جسمانی طور پہ ظاہر ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، لیکن ذہنی طور پر وہ ابھی بھی جو ہے وہ کہتا ہے 100 سال بھی مجھے رکھ لیں تو میں پاکستان کی خاطر اپنی جان دے دوں۔ صرف وکلا کی تحریک ہے، اس میں کچھ اور بھی؟ ارے بھائی اس میں عوام شامل ہونی ہے، اس لیے کہ عوام کے لیے کر رہے ہیں نا، وکلا کو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ہم آئین کی بحالی چاہتے ہیں تو آئین کے تحت حقوق اور بنیادی حقوق عوام کے لیے ہیں بھائی، عوام کو وہ بنیادی حقوق کو، عوام کو زندہ رہنے کا حق دو، عوام کو آزادی کا حق دو، عوام کو جو ہے اپنی پارٹی بنانے کا حق دو۔ عوام کے ساتھ آپ پارٹیوں کو توڑ رہے ہو، عوام کے آپ جو ہے ان کو زندگی سلب کر رہے ہو، ان کی جو ہے آزادی کو سلب کر رہے ہو، ان کی آواز کو دبا کر گھونٹ رہے ہو۔ یہ بنیادی حقوق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اس لیے عوام تو بالکل آئے گی، اس لیے کہ عوام پر جو بم ڈھائے گئے ہیں اس وقت مہنگائی کے، عوام کا تو جینا حرام ہو گیا ہے، ان کے لیے زندہ رہنا، سانس لینا بھی حرام ہے۔ میں نے جیسے یہاں بھی کہا کہ مجھے 1 گھنٹہ لفٹ میں مجھے جتنی گھٹن ہوئی، سفوکیشن ہوئی، مجھے اس کا شدید احساس ہوا کہ 25 کروڑ عوام کو 18 مہینے سے اس گھٹن سے گزارا جا رہا ہے۔ کوثر صاحب عوام سے تو سارے حق چھین لیے گئے ہیں، حق دے گا کون؟ آئین دلائے گا، آئین کو ہم انشاءاللہ نافذ کروائیں گے اور عوام نافذ کرے گی۔ فیصلہ تو دے یار سپریم کورٹ، ہم کہتے ہیں ہم نافذ کریں گے، کر کے دکھائیں گے، عوام کر کے دکھائے گی۔ 25 کروڑ عوام پیچھے کھڑی ہوئی ہے، لیکن فیصلہ کی بات کرتے ہیں، بینچ کی جو تشکیل ہوتی ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے اور سینئر ججز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ آئینی؟ او بھائی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے جا کے جب ملا چیف جسٹس صاحب کو، اور میں اور اعتزاز سائل ہے، میں اس کا وکیل ہوں، کہ ملٹری کورٹس کی جو ہے خدا را
सिविलियंस की ट्रायल जो है ये आइन के मुतसादिम है, ये खौफ फैलाने का एक ज़रिया है। इससे जो है आवाम को वही याद आता है जो ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे थे और मिलिट्री कोर्ट्स का। ये ना अदालतें हैं, ना ये इंसाफ दे सकती हैं, ना ये आइन के तकाजे को पूरी करती हैं, ना बुनियादी हकूक़ पर की कसवटी पर उतरती हैं। तो हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं, ये हमने जाके अंदर विनती की थी, जिसका बड़ा बात का बतंगड़ बनाया और एक सीनियर जज साहब ने भी बनाया। उन्होंने कहा कि ये 9 जज इस वक्त मुयसर है 15 में से, बाकी बाहर गए हुए हैं मुल्क से, अब कोई हज पे गया था, कोई कहाँ, बिठाया। आपने देखा क्या ड्रामा बना उसमें। काजी फाइज ईसा ने कहा मैं नहीं मानता हूँ, उसके जो है जस्टिस तारिक मसूद साहब ने कहा जब मैं नहीं मानता हूँ इस बेंच को और इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता हूँ, और फिर तीसरे पर एतराज़ कर दिया वफाक ने मंसूर अली शाह पर कि हमें आप पर एतराज़ है। तो क्या बने फुल कोर्ट, किसका बने? मजाक ना करें आप, खुद ये कहते हैं, बैठते नहीं है साहब। चीफ जस्टिस बंदयाल ने बड़ी कोशिश की, हमने कहा कि फुल कोर्ट बिठाएं, फुल कोर्ट बिठाया गया, और फिर अब बदकिस्मती से वही 6 रह गए। अब 6 फैसला करने को पर आ रहे हैं, इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस फैसला कर जाए। आपने देखा कि 3 जजेस ये बैठे जब अमेंडमेंट पर, तरामीम जो है नैब की तरामीम पर, तो आपने देखा क्या ड्रामा, उसमें क्या तमाशा हुआ कि हम जो है कैसे इस आइन को देखते, हम इस तरमीम को एक्ट को कैसे देख सकते हैं। ओ भाई ये एक्ट, ये पार्लियामेंट थी, पहले ये बताएं ये पार्लियामेंट थी। 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे ट्रेजरी बेंचेस के नेशनल असेंबली में जिन्होंने ये पास किया था, 15 बंदे सिर्फ बैठे हुए थे। सेनेट में भी आपने देखा क्या ड्रामा हुआ, और फिर उसमें यकतरफा कभी ऐसा सुना है कि ऑपोजिशन के बगैर जो है पार्लियामेंट हो, ट्रंकेटेड किस्म की, काट के जो है पार्लियामेंट, मनपसंद जो है लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन राजा रियाज, वो जो कहता है मैं मुस्लिम लीग नून की, ये पार्लियामेंट थी। मजाक मत करो। 50 बिल इन्होंने आखिर में एक्ट पास किए, सदर चीख रहा है कि मैंने असेंट नहीं दी, मैंने दस्तखत नहीं किए, हवा में बखेर के फेंकते हैं। वो किस पार्लियामेंट की बात करते हो, किस कानून साजी की बात करते हो, इस आइन की बात करते हो जिस पर अमलदारी नहीं हो रही है। तो शर्म आनी चाहिए यार, ये बनाना रिपब्लिक से बदतर है। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये मार्शल लॉ से बदतर दौर से गुजर रहे हैं, और इसके हम ही ज़ामिन है। पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ ज़ामिन है आइन की, पाकिस्तान के वकला है इसका रावल दस्ता, और इंशाल्लाह हम अपना रोल किरदार अदा करेंगे, हमने पहले भी किया था। खोसा साहब आखिरी सवाल, पहले कैदी बीमार होते थे, तारीख में पहली दफ़ा जज बीमार होते हैं, वकील बीमार होते हैं, आखिर चल क्या रहा है? एक हफ्ते छुट्टी पर चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं वजह क्या है। ये आप, मैं खुद उसमें वकील हूँ जिस केसेस की आप बात कर रहे हैं। वकील भी बीमार हो जाता है, वो नहीं आता, जज साहब डेट दे देते हैं, जज बीमार हो जाता है। ये तमाशा बनाया हुआ है सिर्फ खान को अंदर रखने के लिए। खान से अंदर भी ये इतने खौफजदा हैं कि ये बल्ले का निशान अगर बैलेट पेपर पर हुआ तो इनकी जमानतें जब्त होंगी इंशाल्लाह, और ये जो है इनको पता है, ये इसलिए नहीं करवाएंगे, आपको फिक्र ना करें।